خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ تو ہم کہاں تھے کہ وہ کون سا وزیر تھا کہ جس کے ذمہ کام تھا کہ وہ جو مسلم عورتیں ہیں اور دوسرے جو بچے ہیں اور جتنا سری لنکا کی طرف سے جو جہاز آئے تھے وہ اس کی کسٹڈی میں رکھے تھے۔ تو اس کا نام تھا سسی ساگر۔ سسی ساگر کو محمد بن راجہ داہر نے یہ کام سونپا تھا کہ آپ نے ان کو اپنے انڈر ہی رکھنا ہے، یہ مسلم ویرین کے مطابق۔ تو جے ایم سید کے مطابق وہاں کے قزاقوں نے ہی لوٹا تھا، تو ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ سسی ساگر جو تھا وہ ان کا ایک قابل وزیر تھا جس کے انڈر رکھا گیا تھا کہ مسلم وغیرہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے انڈر رکھا جائے۔ جب دیبل فتح ہو گیا تو سسی ساگر کو بھی قیدی بنا لیا گیا اور ان سے مسلم جو عورتیں وغیرہ ہیں نا وہ بازیاب کرا لی گئی اور باقی جو مال تھا وہ بھی بازیاب کرا لیا گیا۔ اس کے بعد کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کا اب فیس ٹو فیس مقابلہ ہونا تھا، تو وہ آخر ہوا کہاں؟ اور ان سے پہلے کون سا شہر فتح ہوا؟ نیرون کوٹ فتح ہوا تھا دوستو۔ اس سے پہلے نیرون کوٹ جو آج کا حیدرآباد ہے، اس سے پہلے محمد بن قاسم نے وہاں آ کے جیسے پیش قدمی کی تو وہاں کے جو لوکلز تھے اور زیادہ تعداد میں ہندو ہی تھے اور ہندو نے ان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا کیونکہ وہ راجہ داہر سے ناراض تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد بہت جلد فتح ہو گیا۔ اب اس کے بعد باری آنی تھی محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی فیس ٹو فیس لڑائی کی۔ تو راجہ داہر جو تھا نا، آج کا جو شہداد پور ہے اور اس ٹائم کا نام تھا برہمن آباد، تو برہمن آباد میں ہی انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ راجہ داہر نے برہمن آباد میں ہی پناہ لی ہوئی تھی اور ان کا جو مقابلہ ہوا وہ راول فورٹ کے نام سے غالباً ایسا ہی فورٹ ہے، وہاں پہ راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی برہمن آباد شہداد کوٹ وہ دریائے سندھ کے ایسٹرن بارڈر پہ ایسٹرن بینک پہ جو ہے نا وہاں واقع ہے۔ تو وہاں سے دوسری سائڈ پہ پلانگ وغیرہ تو نہیں سکتے تھے اور انہوں نے پلاننگ کی محمد بن قاسم نے، اب اسے پار کیا کیسے؟ تو کشتی وغیرہ کی ایک برج بنائی گئی اور برج سے وہ ساری فورسز رات کے ٹائم گزاری گئی کیونکہ دن کو تو ان کا پہرا ہوا کرتا تھا اور دوسری طرف سے بھی بڑی تگڑی قسم کی فوج تھی۔ تو لائیو ٹو لائیو مقابلے میں رات کو انہوں نے دریا کراس کیا اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو جیسے ہی رات گزری دن کو اب محمد بن قاسم نے پیغام دیا راجہ داہر کو کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر، لیکن وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لہٰذا راجہ داہر نے اپنی آرمی تیار کی اور وہ خود ایک ہاتھی پہ بیٹھ کے، جس کی پالکی وغیرہ انہوں نے سونے کی بنائی ہوئی تھی اور دو اس کے ساتھ جو تھی نا اس کی کنیزیں، جو ایک اس کو گلوریاں اور پان کی، ایسا بتایا جاتا ہے پان کی گلوریاں جو ہے نا پکڑاتی تھی اور دوسری تیر دیتی تھی۔ اور راجہ داہر کے پاس ایک اسپیشل قسم کا ایک ہتھیار بھی تھا جیسے درانتی وغیرہ ہوتی ہے اس ٹائپ، اس کا منہ اندر کی طرف تھا اور بڑا وہ تیز تھا۔ وہ بھی تھا کہ داہر کے پاس اگر کوئی دشمن آئے تو وہ اس سے رسے سے نیچے پھینک کے اس کا گردن بھی وہ ختم کر سکتا تھا، اور ایسا اس نے کیا بھی صحیح۔ یہ دونوں فوجیں 10 رمضان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور شدید قسم کی لڑائی، کہتے ہیں اتنی لڑائی ہوئی کہ چنگاریاں ہی اٹھ رہی تھی اس علاقے میں، اس جگہ میں خاص طور پر، اور دونوں فوجیں بڑی بہادری سے لڑی۔ ایک فوج کی سروائیول کی جنگ تھی اور دوسرے فوجی جو تھے ان کو اپنے جرنیلوں اور دوسری جو ہے نا اپنے جرنیلوں وغیرہ کا بدلہ لینا تھا، اور اسپیشل قسم کی کمانڈ بھی دی گئی تھی کہ یہ علاقہ فتح کرنا ہے اس بندے سے۔ تو بہت زیادہ لڑائی کے باوجود محمد بن قاسم کو کوئی فتح خاص نصیب نہیں، الٹا وہ جو راجہ داہر کی فوج ہے نا وہ ان پہ حاوی ہونے لگی۔ تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم کی لڑائی تک وہ جو ہے نا راجہ داہر کی فوج کا اور راجہ داہر کا پلڑا بہت بھاری رہا تھا،
اور ایک حبشی جس کا نام شجا تھا وہ راجہ دائر کی طرف بڑھا، راجہ دائر کے ہاتھی کی طرف، اور اس ہاتھی کو زخمی کیا، لیکن راجہ دائر نے وہی اپنے ہتھیار سے اس کی گردن اڑائی۔ اس طریقے سے مسلمان جو فوجی تھے ان کے حوصلے الٹے پاست ہونے لگے، اور لیکن محمد بن قاسم نے انہیں پھر وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا وہ جو ایڈریس وغیرہ دیتے ہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہم بڑے ایک عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ دشمن کی فوجیں اور اللہ پاک ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، ہم ایک اچھے مشن کے لیے آئے۔ تو انہوں نے اپنی فوج کو اگین ری یونائٹ کیا اور ایک دفعہ پھر اس کی طرف ٹوٹ پڑے۔ محمد بن قاسم نے ایک دفعہ پھر اپنی فوج کو ری یونائٹ کیا اور اس دفعہ پھر وہ چڑھ دوڑے۔ کچھ ٹائم کے لیے عرب فوجی میدان جنگ سے بھاگ بھی گئے تھے دوستوں۔ تو ری یونائٹ کرنے کے بعد جیسے ہی واپس آئے تو عمار بن خالد جو ایک بہت بڑا کمانڈر تھا محمد بن قاسم کی فوج میں، وہ آگے بڑھا اور اس نے سیدھا ایک تیر لگایا جو راجہ دائر کے بالکل سینے میں جا کے لگا۔ اب مسلمانوں کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے جو ہے نا آگ کے تیر وغیرہ برسانا شروع کر دیا ہاتھیوں پہ۔ اب ہاتھیوں کو آگ کے تیر وغیرہ جو لگے، ہاتھی جا کے وہ نیچے بیٹھ گئے دریا کے کنارے ہی جا کے، کیونکہ انڈس ریور ساتھ میں بہتا تھا، وہ جا کے دریا کے کنارے ہی بیٹھ گئے۔ اور آگ جیسے ختم ہوئی ہاتھی پھر واپس آئے، لیکن اس دفعہ جو ہے نا ایک عرب سپاہی عمار بن عبداللہ وہ آگے بڑھا اور اس نے سیدھا ہی تیر لگایا، محمد بن نے سیدھا ہی تیر لگایا راجہ دائر کے بالکل سینے پہ ہی لگا اور راجہ دائر گر پڑا۔ تو جیسے ہی وہ گرا تو اس کی ساری فوج کے نا حوصلے جو ہے نا پست ہونے لگے، اب اس کا سر کاٹ لیا گیا۔ اب جیسے ہی راجہ داہر کا سر کاٹ لیا گیا اور وہ حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا گیا، وہاں کی جو فوج ہے نا جیسے ہی وہ بھاگ کھڑی ہوئی تو جو رانی بائی بتایا جاتا ہے راجہ داہر کی بیوی، وہ اپنی فوج کو 15,000 فوجیوں کو لے کر وہ واپس چلی گئی اور وہ جا کے ارور کے قلعے میں جو اس ٹائم بتایا جاتا ہے وہاں جا کے اس نے پناہ لے لی۔ راجہ داہر کی 2 اور بہنیں اور ان کی ایک بیوی، وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اسی ہی قلعے کے اندر رہی۔ اب راجہ داہر اب محمد بن قاسم قلعے تک پہنچے اور ان کے سپاہیوں سے پھر لڑائی ہوگی ایک دفعہ۔ وہ جو عورتیں تھیں کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار ٹھیک ہے نا انہیں جوش دلا رہی تھی کہ آپ کے وطن کے لیے یہ جنگ ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے لڑنا ہے، اور ایسا ہوا بھی صحیح، وہ بھرپور طریقے سے لڑے بھی۔ ایک دفعہ پھر بہت ساری جانیں ادھر سے بھی گئی اور اس سائڈ سے بھی گئی، اور جب دیکھا رانی بائی نے کہ اب جنگ کا پلڑا محمد بن قاسم کی طرف بھاری ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو اس نے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے آپ کو اور راجہ دائر کی 2 بہنوں کو آگ لگا دی۔ اس کے آگ لگانا ہی تھی کہ ساری فوج جو ہے نا جو بچی کچی فوج وہ بھی ساری انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور کافی انہیں اطاعت قبول کر لی اور بہت سارے تو مارے گئے۔ اس طریقے سے دوستوں محمد بن قاسم نے سندھ کے کافی علاقوں پہ فتح پا لی اور راجہ دائر کو شکست ہو گئی۔ اس سے آگے وہ پھر بڑھتا رہا اور محمد بن قاسم جب ملتان تک پہنچا تو اس ٹائم حجاج بن یوسف کی فوت ہو چکا، حجاج بن یوسف اس ٹائم فوت ہو چکا تھا، اور ایک اموی سلطنت میں ایک نیا خلیفہ آیا تھا جس کا نام تھا محمد بن اموی خلیفہ چینج ہو چکا تھا اور اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک۔ اب سلمان بن عبد الملک جو تھا نا وہ ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا۔ وہ اپنے بھائی کو اور اس کے جو ہے نا لگائے ہوئے وزیروں کو اور گورنر وغیرہ کو وہ سخت نفرت کرتا تھا، اور خاص طور پہ حجاج بن یوسف سے تو وہ بہت نفرت کرتا تھا۔ اور حجاج بن یوسف تو اس ٹائم اس کی وفات ہو چکی تھی، لیکن اس نے محمد بن قاسم کو پیغام دلوایا کہ آپ واپس آ جائیں، اب بس مطلب جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب واپس جیسے ہی وہ واپس آئے تو انہیں عراق میں قید کر لیا گیا، قید کر کے انہیں بہت زیادہ اذیتیں وغیرہ ایسا سننے کو آیا کہ اذیتیں وغیرہ بہت زیادہ دی۔ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ امویوں کو شکست کس نے دی تھی، اور جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا دیکھا کہ حجاج بن یوسف کے ساتھ کیا معاملے پیش آ رہے ہیں، یہ ہم
سارے ان سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن آپ کو پاکستان اب تک کی اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. تب تک اپنا خیال